بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ پچھلے سال کی بات ہے، سن 2024 میں، یہ دسمبر کا مہینہ تھا، میں ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھا تھا، تو جس شخص کی آپ یہ تھمبنیل پر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ شخص اور اس کے اور بھی چہرے تھے جو میرے سامنے آ گئے ٹک ٹاک پر لائیو، اور انہوں نے میرے ساتھ مناظرہ کیا تھا۔ یہ ہماری بحث چلی تھی تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے۔ انہوں نے بحث کرنے مناظرہ کرنے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ سے بحث کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، آپ کی حیات کے متعلق، لیکن شرط یہ ہے کہ بات صرف قرآن اور حدیث کی ہوگی، ادھر ادھر کی باقی کوئی بات نہیں آئے گی۔ میں نے ان کے ساتھ کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس وقت ہماری بحث چلی تھی 2.5 گھنٹے، میری بحث چلی تھی ان کے ساتھ۔ اور ابھی 3 ویک پہلے کی بات ہے، 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، پھر میں لائیو بیٹھا تھا ٹک ٹاک پر، تو پھر یہ دوبارہ آ گئے اور اسی موضوع پر ہماری پورا مکمل 1 گھنٹہ بحث ہوئی تھی۔ تو میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اس لیے میرا موبائل ہی بند ہو گیا تھا، ورنہ بحث آگے بھی چل سکتی تھی۔ تو پہلے میں نے ان کے سامنے قرآن مجید کے دلائل رکھے تھے، پھر میں نے احادیث پیش کی تھی، وہ احادیث جو صحیح الاسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید کی جو آیات ان کے سامنے رکھی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، میں پھر وہ آپ سامنے دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ دیکھیے، 6 سپارہ ہے اور سورہ النساء، آیت نمبر ہے 157 اور آیت نمبر 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ پہلی آیت میں نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہیں ان کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی، لیکن ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا تھا، اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملہ میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے۔ ہاں، وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ اب ان آیات میں ایک نکتے کی بات ہے جو ان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا۔ وہ نکتہ بہت باریک نکتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اسی آیت میں وہ نکتہ موجود ہے۔ کاش کہ یہ لوگ اس نکتے کو سمجھ لیتے تو جس طرح وہ لوگ پچھتا رہے ہیں آج یہ لوگ بھی پچھتاتے کہ ہم اس مسئلے میں پڑھتے ہی نہ، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہ۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور فرماتا ہے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو کہ رسول اللہ ہے اس کو قتل کیا ہے۔ تو یاد رکھ لے، الحم سے لے کر بناس تک اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء مرسلین رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، تو کسی رسول کو کسی بندے نے یہود و نصارہ میں سے کسی نے قتل نہیں کیا۔ ہاں، انبیاء کو قتل کیا گیا ہے، نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، رسول کو کسی نے قتل نہیں کیا، کیونکہ رسول پاور ہوتی ہے،
رسول کے ساتھ فل پاور ہوتی ہے، رسول کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ جس رسول کو بھی بھیجتا ہے اس دنیا میں، اس کے ساتھ بڑی طاقت اور پاور قوت ہوتی ہے۔ وہ آ کر رسول دھمکی دیتا ہے، امت کو دھمکی دیتا ہے کہ تم میری اتباع کرو، ورنہ اگر تم نے میری اتباع نہ کی تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تم اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤ گے اور تمہارا نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ اس بات کی دلیل میں قرآن سے دوں گا کہ رسول کی کتنی طاقت اور پاور ہوتی ہے۔ دیکھیے 28واں پارہ ہے، سورۃ المجادلہ، آیت نمبر ہے 21 آیت نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں غالب ہوں گا اور میرے رسول بھی غالب ہوں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا، بے حد غالب ہے۔ تو رسول غالب رہتے ہیں، رسول کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ ہاں نبیوں کو قتل کیا ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام تھے، اسی طرح اور بھی نبی تھے جن کو یہود و نصارہ نے قتل کیا تھا، وہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن رسول کو کسی بندے نے بھی قتل نہیں کیا، اس لیے کہ رسول آ کر دھمکی دیتا ہے، نبی دھمکی نہیں دیتا، نبی آ کر پیغام پہنچاتا ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو، رسول آ کر دھمکی دیتا ہے۔ تو اگر رسول دھمکی دے اور اس کو اس کی امت قتل کر دے تو پھر دھمکی تو کام نہیں دے گی۔ تو پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خالی نبی نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے۔ تو جب رسول تھے تو اس کو قتل تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو میں نے ان کو یہ دلیل دی تھی کہ اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ہو، اللہ نے ان کی روح کو کیسے اٹھایا؟ تو جب پچھلی آیت میں یہ بات ہو رہی ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، تو بات چل رہی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، یہود و نصارہ نے۔ تو جب وہ مار رہے تھے یہود عیسیٰ علیہ السلام کو خود مار رہے تھے یا ان کی روح کو مار رہے تھے، تو جب مار ہی جسم کو رہے تھے، قتل کرنا بھی وہ جسم کو کر رہے تھے، تو پھر روح کی بات کیسے آ گئی؟ تو پتہ چل گیا ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم مال روح، جسم کو روح کے ساتھ، روح اور جسم دونوں کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ یہ پھر میں نے دلائل ان کے سامنے رکھے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ احادیث رکھنا چاہتا ہوں جو صحیح الاسناد احادیث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کہ وہ زندہ بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں موجود بھی ہیں، اور دوبارہ وہ اس دنیا میں نزول بھی آپ کا ہوگا، وہ یہاں تشریف بھی لائیں گے۔ میں احادیث کے نمبر گنوا دیتا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3449، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3449۔ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، تو پھر نازل ہوں گے نا، نزول ہوگا آپ کا۔ اگر وہ مر گئے، قتل ہو گئے، تو پھر کیسے نازل ہوتے؟ ان کے گمان کے مطابق۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، زندہ ہے آسمانوں پر، اللہ کے ہاں موجود ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3448۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے،
جزیہ موقوف کر دیں گے، اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت تمہارا ایک سجدہ کرنا اللہ کو دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہوگا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2476۔ میں احادیث کے نمبر گنوا دیتا ہوں تاکہ بات طویل نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7278۔ اور اسی طرح یہ حدیث بھی موجود ہے جو مشکات میں موجود ہے اور صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 5271۔ اور اسی طرح کنز العمال میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 38671۔ اور مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5267۔ اور سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 4081۔ اور اسی طرح یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 7373۔ اور اسی طرح کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 39726۔ یہ وہ احادیث ہیں جو صحیح الاسناد احادیث ہیں، ان احادیث میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صحیح احادیث ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے کے متعلق۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ موجود ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اس دنیا میں نازل فرمائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ یہاں پر آ کر سور کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے۔